زاہد اور اس کی امی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ موٹر سائیکل کا ٹائر روڈ پر موجود ایک گڈھے میں سے ہو کر گزرا، جس وجہ سے موٹر سائیکل کو جمپ لگا تو رضیہ بی بی کی ٹانگیں آپس میں رگڑ کھا گئیں۔ اس جمپ اور رضیہ بی بی کے آپس میں رگڑ کی وجہ سے رضیہ بی بی میں کھچاؤ آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی رضیہ بی بی کے منہ سے ایک پیاری سی آواز نکلی۔ امی کیا ہوا؟ اپنی امی کے منہ سے نکلنے والی آواز سن کر زاہد نے ایک دم سے پوچھا۔ وہ گڈھے کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی بیٹا، رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا اور شرم کے مارے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ اس کے منہ سے بے اختیار میں دوبارہ ایسی آواز نہ نکل پائے۔ رضیہ بی بی کو آج کا یہ سفر بہت مزیدار لگ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی تک موٹر سائیکل کی سواری سے خوفزدہ بھی تھی، اس لیے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے رضیہ بی بی بار بار اپنے بیٹے زاہد سے کہتی جا رہی تھی، ذرا احتیاط سے بیٹا، ذرا احتیاط سے چلاؤ بیٹا۔ امی کے بار بار اس طرح کی باتیں کرنے پر زاہد نے محسوس کیا کہ اس کی امی موٹر سائیکل پر سفر کرنے سے ڈر رہی ہیں، اس لیے اس نے موٹر سائیکل آہستہ کرتے ہوئے اپنی امی سے کہا، امی آپ اپنے بازو کو میرے کندھے پر رکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ کو میری کمر کے گرد لپیٹ لیں اور اس طرح آپ کو نیچے گرنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ نہیں بیٹا، ایسے ہی ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ ہی جائیں گے، رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کی آفر کے جواب میں کہا۔ زاہد اور رضیہ بی بی جب اپنے گھر کے آدھے راستے میں پہنچے تو ایک دم سے کار نے زاہد کے سامنے بریک لگائی، جس کی وجہ سے زاہد کو بھی اچانک بریک لگانا پڑ گئی۔ اس طرح اچانک بریک لگانے سے زاہد کے پیچھے بیٹھی رضیہ بی بی گھبرا گئی۔ اس نے ایک دم سے زاہد کے کندھے پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ ہٹایا اور اپنے بیٹے کی کمر کے گرد لا کر لپیٹ لیا۔ رضیہ بی بی کے اس طرح کرنے سے پیچھے سے وہ زاہد کے ساتھ چپک گئی، جس کی وجہ سے رضیہ بی بی کے تربوز بھی زاہد کے ساتھ لگ گئے۔ میری امی کتنی نرم ہیں، جو ہی رضیہ بی بی پیچھے سے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹکرائیں تو زاہد کے دل میں پہلی بار اپنی امی کے متعلق اس طرح کی بات آئی، زاہد کچھ تو شرم کریں، یہ تمہاری سگی امی ہے۔ دوسرے ہی لمحے زاہد کی اس گندی سوچ پر اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا۔ عام حالات میں زاہد اپنی امی کے متعلق اس طرح کی بات اپنے ذہن میں لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی بہن کی وجہ سے زاہد کی طلب کافی بڑی ہوئی تھی، اور پھر کچھ دیر پہلے اسٹور میں کہی ہوئی اپنی امی کی بات نے چھوٹو کو تیار کر دیا۔ اس لیے اب جیسے ہی زاہد نے اپنی امی کو پیچھے سے اپنے ساتھ لگتے ہوئے محسوس کیا تو اس میں کرنٹ سا دوڑ گیا، اور زاہد کہنا چاہنے کے باوجود پہلی بار اپنی امی کو محسوس کر کے چھوٹو نے سر اٹھایا۔ ادھر رضیہ بی بی جو ہی اپنے بیٹے کے ساتھ چپکی تو اسے بھی اپنے بیٹے کی مضبوطی کا فوراً احساس ہو گیا، جس کی وجہ سے رضیہ بی بی کے اندر لگی آگ اور بھڑک اٹھی۔ ابھی دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے جذبات سے بے خبر ہو کر اپنے اپنے جذبات کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر داخل ہو گئے۔ بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گیٹ سے زاہد کے گھر کا فاصلہ کچھ زیادہ تو نہیں تھا، مگر سوسائٹی کی روڈ پر جگہ جگہ بنے ہوئے سپیڈ بریکر کی وجہ سے زاہد کو موٹر سائیکل بہت ہی آہستہ سپیڈ میں چلانی پڑ رہی تھی۔ زاہد ابھی اپنی گلی سے کچھ دور ہی تھا کہ اس کے ذہن میں پولیس اسٹیشن کی کوئی بات آ گئی، جس کی وجہ سے وہ روڈ پر موجود آخری سپیڈ بریکر پر دھیان نہیں دے پایا۔ بے شک زاہد کی موٹر سائیکل کی سپیڈ بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود موٹر سائیکل کو ایک جھٹکا لگا۔ اس اچانک جھٹکے کی وجہ سے اپنے بیٹے کے پیچھے سیٹ پر بیٹھی رضیہ بی بی ایک دم سے امبیلنس ہوئی، اور زاہد کے کمر کے گرد لپٹا ہوا رضیہ بی بی کا ہاتھ ایک دم سے سلپ ہو کر نیچے چلا گیا۔ جیسے اس کا ہاتھ چھوٹو کو لگا تو رضیہ بی بی کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے ایک دم سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ حالانکہ رضیہ بی بی کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے یوں پہلی بار چھوا تھا،
مگر رضیہ بی بی کے تجربے کار ہاتھوں نے اس ایک لمحے میں اپنے بیٹے کی سختی کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ ادھر دوسری طرف اپنی امی کے ہاتھ محسوس کرتے ہوئے زاہد کی سیٹی جیسے ایک دم سے گم ہو گئی اور اس نے بھی گھبرا کر ایک دم سے موٹر سائیکل کی ریس بڑھا دی۔ زاہد کا گھر چونکہ اگلی ہی گلی میں واقع تھا، اس لیے دوسرے لمحے دونوں ماں بیٹا اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ رضیہ بی بی تھوڑا شرمندہ ہوئی کہ اس میں اپنے بیٹے سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رہی، اور جو ہی زاہد نے گھر کے باہر موٹر سائیکل روکا تو رضیہ بی بی بھی جلدی سے سیٹ سے اتر کر گھر کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اپنی امی کے گھر کے اندر جانے کے دوران نہ جانے زاہد کو کیا ہی سوچی کہ رضیہ بی بی کی طرح زاہد بھی اپنے گھر میں جانے کے بجائے وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پیچھے سے اپنی امی کو دیکھنے لگا۔ زاہد اپنی امی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس کی بہن بلقیس کی طرح اس کی امی بھی کافی بڑی بڑی ہے۔ آج اپنی امی کا دیدار کرتے ہوئے زاہد کی نظر پچھلے پہاڑوں پر تھی۔ وہ سوچنے لگا بلقیس تو بلقیس، امی اس سے بھی بڑھ کر ایک مال ہے یار۔ اپنی امی کو دیکھتے ہوئے زاہد کے دل میں خیال آیا اور چھوٹو لڈیاں ڈالنے لگا۔ ایک پل کے لیے زاہد اپنی نظروں سے دور ہوتے ہوئے اپنی امی کو دیکھ کر بہکا، لیکن تب بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ امی سے باز آ جا۔ زاہد نے چھوٹو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ زاہد اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا مگر ابھی تک اس کی نظریں رضیہ بی بی پر تھیں۔ مٹک مٹک کر چلنے کی وجہ سے رضیہ بی بی زاہد کی آنکھوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جبکہ زاہد موٹر سائیکل پر بیٹھا رضیہ بی بی کو دیکھ رہا تھا۔ رضیہ بی بی تو کب کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ زاہد ابھی تک گھر کے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا اپنی امی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ادھر اپنے کمرے تک جاتے جاتے رضیہ بی بی نے محسوس کر دیا کہ اپنے بیٹے کو پہلی بار انجانے میں چھو لینے کی وجہ سے اس کی بنجر زمین پر بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ رضیہ بی بی نے اپنے کمرے میں جاتے ہی اپنی الماری سے اپنا نیا لباس لیا اور اٹیچ باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ جو ہی رضیہ بی بی نے اپنے کمرے کے باتھ روم کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اسی انداز سے بند ملا جس پر رضیہ بی بی بھی سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی بلقیس باتھ روم استعمال کر رہی ہے۔ رضیہ بی بی کو الجھن ہو رہی تھی، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا لباس چینج کر لے۔ راولپنڈی میں کرائے والے اس گھر کے صرف 2 ہی باتھ روم تھے، جن میں سے اب ایک بلقیس یوز کر رہی تھی جبکہ دوسرا باتھ روم زاہد کے کمرے میں تھا۔ رضیہ بی بی نے سوچا کہ زاہد تو موٹر سائیکل کھڑی کر کے اپنے کمرے تک آتے آتے تھوڑی دیر ہو جائے گی، تو کیوں نہ وہ اتنی دیر میں اپنے بیٹے زاہد کے کمرے والے باتھ روم میں جا کر اسے استعمال کر لے۔ یہ سوچ کر رضیہ بی بی جلدی سے آ کر اپنے بیٹے کے باتھ روم میں چلی گئی، اور رضیہ بی بی کے پاس وقت کم تھا اس لیے اس نے جلدی سے لباس چینج کیا۔ اپنے بیٹے کو اچانک چھونے سے رضیہ بی بی اپنے دل میں اتنی شرم محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے زاہد کا سامنا کرنے کی ابھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے اس کی خواہش تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کے باتھ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ جائیں۔ اسی جلدی میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رضیہ بی بی نہ صرف زاہد کے باتھ روم کے دروازے کے پیچھے اپنا لباس چھوڑ گئی، بلکہ جو ہی رضیہ بی بی باتھ روم سے نکل کر زاہد کے کمرے سے باہر جانے لگی تو جلدی اور انجانے میں اس نے نیچے والے چھوٹے باز کو زاہد کے بستر کے بالکل نزدیک گرا دیا، جو گرتے ہی زاہد کے بستر کی لمبی چادر کے نیچے چھپ گئی، اور رضیہ بی بی کو اس وقت جلدی میں اس بات کا بالکل پتہ نہ چلا۔ رضیہ بی بی زاہد کے کمرے سے باہر آئیں اور اس نے اپنے پرانے لباس کو دھونے کے لیے ٹوکری میں پھینک دیا۔ اپنی امی کے کمرے سے جانے کے تھوڑی دیر بعد زاہد اپنے کمرے میں آیا اور اپنا لباس چینج کر کے پھر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس رات زاہد دیر گئے گھر واپس لوٹا تو اس وقت تک بلقیس اور اس کی امی اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھیں۔ زاہد خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور جاتے ہی اپنے بستر میں چلا گیا۔ دن بھر کا تھکا ہونے کے باوجود زاہد کو بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद जाहिद को बाथरूम महसूस हुआ तो वो बिस्तर से उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम में जाते वक्त जाहिद ने अपने बाथरूम का दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं किया। जो ही जाहिद बैठा तो इसकी नजर दरवाजे के पीछे टंगी हुई अपनी अम्मी के नीचे वाले बांस पर पड़ी। ये इधर क्यों और कैसे? जाहिद के जहन में ये सवाल आया। फारिग होने के बाद अपने कमरे में आया तो इसकी नजर अपने पलंग के नीचे पड़ी हुई किसी चीज पर पड़ी। ये मेरे पलंग के नीचे क्या पड़ा है? जाहिद ने झुककर फर्श से अपने बिस्तर की चादर को हटाया और पलंग के नीचे पड़ी हुई चीज को देखने लगा। जाहिद ने जब देखा कि ये तो एक नीचे वाला छोटा बांस है तो इसे बहुत हैरत हुई। अगर अम्मी का लिबास बाथरूम में लटका हुआ है तो ये यकीनन ये भी इनकी होगी। जाहिद के दिल में ख्याल आया और इसने हाथ बढ़ाकर फर्श पर पड़ी चीज को अपने हाथ में उठा लिया। रजिया बीबी ने जिस वक्त उतारा था इस वक्त तो काफी गीला था, मगर अब ये चीज सूख चुकी थी, मगर महसूस किया जा सकता था। लगता है ये काफी इस्तेमाल हो चुकी है, जिसकी वजह से काफी मैली है। अपनी अम्मी की इस चीज पर जगह जगह लगे हुए दाग देखकर जाहिद को अंदाजा हो गया कि इसकी बहन बिल्किस की तरह इसकी अम्मी में भी बहुत तलब है, इसी वजह से ये इतनी मैली है। आज दिन के वक्त अपनी अम्मी से स्टोर में होने वाली बातचीत, मोटरसाइकिल में अम्मी के साथ जाहिद का टकराना, इसकी अम्मी रजिया बीबी का जाहिद को हाथ लगने वाला और फिर जाहिद का मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी अम्मी को पीछे से देखने की वजह से जाहिद के अंदर मौजूद आग को पहले ही भड़का दिया था। मगर अब से पहले तक जाहिद ने हर दफा अपनी सोच पर मलामत करते हुए अपने आप को ये समझाकर पुरसुकून कर दिया था कि जो भी हो आखिरकार रजिया बीबी इसकी सगी अम्मी है। जाहिद की आज शाम तक यही सोच थी कि अगर इसने अपनी सगी बहन से ताल्लुकात कायम करके एक गुनाह कर लिया है तो ये लाजमी नहीं कि वो यही गुनाह अब दोबारा अपनी सगी माँ के साथ दोहराए। लेकिन अब अपनी अम्मी के इस्तेमाल शुदा इस चीज को हाथ में थामते ही छोटू ने बगावत करते हुए फिर से सर उठा लिया था। कई दिनों से अपनी बहन की महरूमी की वजह से जाहिद के दिमाग पर तो पहले ही कोई चीज चढ़ी हुई थी, इसलिए आज ये चीज हाथ में पकड़कर जाहिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गुनाह तो गुनाह है, चाहे बहन के साथ हो या माँ के साथ। जाहिद अपने दिमाग में आने वाली अपनी गंदी और घटिया सोच को जस्टिफाई करते हुए अपने बिस्तर पर बैठा और फिर अपने कुदरती रूप में आ गया। पता नहीं रजिया बीबी की बंजर जमीन कैसी होगी, और इसके साथ ही इसने रजिया बीबी की वो चीज जिसके कमरे में छोड़ गई थी इसको सूंघ लिया। जो ही जाहिद ने अपने मुंह के नजदीक किया तो रजिया बीबी की इस्तेमाल शुदा वो चीज जिसके सैंपल जाहिद की नाक के रास्ते इसके नथनों में जिसकी स्मेल जाहिद के नाक के रास्ते इसके नथनों में चली गई। जाहिद तो जैसे पागल हो गया। जाहिद ने आज से पहले ना तो कभी अपनी अम्मी के मुताल्लिक इस तरह सोचा था और ना ही इससे पहले कभी अपनी अम्मी को बुरी नजर से देखने की जुर्रत की थी। जाहिद को उसकी बहन बिल्किस ने वो खुशी दी थी जिसे किसी दूसरी औरत से हासिल करने का जाहिद ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसलिए अपनी बहन से जाली शादी करने के बाद जाहिद ने किसी और की तरफ देखना तो दूर किनारा इसने किसी दूसरे के मुतालिक सोचना तक ना था। इसकी ये वजह थी कि बिल्किस ने जाहिद की बहन से इसकी बीवी बनने के बाद अपने भाई पर एक अजीब सा जादू चला दिया था। बिल्किस ने उम्मीद से होने से पहले जाहिद की भूख इतनी मिटा दी थी कि जाहिद को किसी और की ख्वाहिश नहीं रहती थी, मगर ना चाहने के बावजूद आज एक नई भूख जाहिद को लग गई थी। और ये कोई आम और मामूली भूख नहीं थी, ये इस चीज की भूख थी जिसके रास्ते वो इस दुनिया में आया था। रजिया बीबी भी इस चीज को सूंघकर जाहिद के होश उड़ गए और जाहिद ये सोच से ही पागल होने लगा, इसे कभी रजिया बीबी मिल जाए तो इसका क्या हाल होगा। इसके साथ ही जाहिद ने बिस्तर पर लेटे लेटे रजिया बीबी की इस चीज को छोटू पर रख दिया और अपने हाथ से अपने घर का नलका चलाने लगा और आंखें बंद करके अपनी अम्मी के मुतालिक सोचने लगा और अपना काम करने लगा। और कुछ ही देर में इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और वो पुरसुकून हो गया।
یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے. میں آئندہ کبھی اپنی امی کے بارے میں کوئی گھٹیا سوچ اپنے ذہن میں نہیں آنے دوں گا. زاہد کے ذہن سے خمار اترا تو اسے اپنی آج کی اس حرکت پر اب شرمندگی محسوس ہوئی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اس لیے اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور اپنی کی گئی آج کی حرکت کو ظاہر چاہتے ہوئے بھی اب بدل نہیں سکتا تھا. پھر اپنی گندی سوچ پر اپنے آپ کو کوستے ہوئے زاہد باتھ روم میں گیا اور پھر واپس اپنے بستر پر آ کر سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی. ادھر دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی رضیہ بی بی کی حالت بھی آج اپنے بیٹے سے کچھ مختلف نہیں تھی. اپنے بستر پر پڑی رضیہ بی بی کی آنکھیں تو بظاہر سونے کے لیے بند ہی تھی، مگر وہ اب بھی اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو پہلی بار چھونے کے منظر کو یاد کر کے بری طرح تیار ہوئے جا رہی تھی. محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.